اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں 2-4 دن سے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں کووں کے بہت بڑے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالا جہاں پہ وہ کوے اسرائیل کے جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی گرا رہے ہیں، اور بہت ساری جگہ پہ صبح شام آپ کو ہزاروں کی تعداد میں کووں کے یہ جھنڈ وہاں پہ بیٹھے ہوئے یا گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ اسرائیل کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے اور یہ کوئی قیامت کی نشانی ہے؟ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور قرآن اور حدیث میں دیکھیں تو یہ پرندوں کا غیر معمولی رویہ اور پرندوں کا غیر معمولی طریقے سے آنا، یہ یا تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا پھر کسی چیز کا کسی طریقے سے کوئی عذاب ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے، ابابیل جو چھوٹا سا پرندہ تھا جس نے ہاتھی والے اس لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، ایک تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے قرآن میں، اور دوسری طرف ہمیں ملتا ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ، جہاں پہ قابیل کو ایک کوے نے آ کے تدفین کا اور دفن کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ آپ اس کو ایسے زمین کے اندر دفن کر دیں، اور اس کے بعد اس کوے کو اکثر موت، تدفین یا کسی برے انجام کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے انہی دو واقعات کو لے کر، انہی کو پڑھ کر، انہی کو سن کر، اور اکثر یہ واقعات لوگوں نے قرآن اور حدیث کے سنے بھی ہیں، تو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو اسرائیل کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ان پرندوں کی شکل میں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، اگر آپ ان ساری نشانیوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی کہ قیامت کے قریب یا قیامت آنے کے قریب جو دن ہوں گے ان میں کوئی ایسے پرندوں کا جھنڈ یا کووں کا کوئی جھنڈ آئے گا تو اس کے بعد قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی یا یہ کوئی قیامت کی نشانی ہوگی۔ ایسے قرآن اور حدیث میں کوئی بھی ثبوت اور دلیل اس چیز کی نہیں ملتی ہے۔ اور اب خاص کر اسرائیل کے اندر یہ کووں کا جھنڈ آنا، یہ اسلام کے اندر یا کسی حدیث میں اس کا صراحت کے ساتھ کچھ بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور عمومی طور پہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آنے کے قریب حق اور باطل کا ایک بڑا جو مارکہ ہے وہ فلسطین کی سرزمین پر ضرور ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظلم کا انجام ہے، جو اسرائیل نے ظلم کیا اس کا ان کو بدلہ ملے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو قدرت کی خاموش نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، سائنسی یا فطری وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ پرندے اچانک اتنے سارے وہاں پہ جمع ہو گئے؟ تو اگر دیکھا جائے جو ماہر حیاتیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے جب یہ مارچ اور اپریل کا مہینہ ہوتا ہے بہت سارے پرندے یورپ سے افریقہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں، خوراک کے لیے۔ تو یہ پرندے جب ایک جھنڈ کی شکل میں نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور یہ اس سال ہی نہیں بلکہ ہر سال ایسے ہی ہوتے ہیں، مارچ اور اپریل کے مہینے میں یہ یورپ سے وہاں افریقہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں اپنے رزق کی تلاش کے لیے، لیکن ان دنوں میں وہاں پہ میڈیا موجود ہے، وہاں کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں، تو لوگوں نے اس کو زیادہ ہی سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور بہت سارے پرندے وہاں ہجرت کرتے ہوئے شام کے وقت وہاں بلڈنگوں میں اور وہاں کچرے پہ جمع ہو جاتے ہیں تاکہ یہاں کچھ کھانے پینے کو مل جائے اور پھر آگے یہاں سے سفر شروع کریں۔ تو وہاں پہ اس لیے یہ پرندے جو ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہر سال ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ماہر حیاتیات جو ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ پرندوں کا خوراک کے لیے، اپنے رزق کی تلاش کے لیے ہجرت کرنا ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے جھنڈ ہر سال آتے ہیں اور ہر سال یہاں سے گزرتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے دیکھا کہ قرآن میں ابابیل کا واقعہ ہے، قرآن میں وہ اصحاب الفیل کے لشکر کا واقعہ موجود ہے، حابیل اور قابیل کا جو وہ کوے والا واقعہ تھا وہ موجود ہے، تو لوگوں نے اس کو یہ ملا لیا کہ یہ اسرائیل کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آ گیا ہے اور یہ قیامت کی کوئی بہت بڑی نشانی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک فطری اور سائنسی طور پہ بھی پرندوں کا یہ آنے جانے کا معمول ہے، ان کا جو خوراک کے لیے، رزق کے لیے آنے جانے کا جو فضائی رستہ ہے وہ لوگ سائنس بتاتے ہیں کہ ان کا جو آنے جانے کا یہاں سے فضائی رستہ وہ یہی ہے اسرائیل، اور اسی راستے سے وہ آتے جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی قیامت کی نشانی ہے یا کوئی اللہ کا عذاب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔